اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear friends, boys and girls, Assalamu alaikum. This is Awais Mazhar, belongs to district Faisalabad. Today I am going to talk on a topic which is a great importance to complete your personality. اگر آپ کی شخصیت میں یہ جزو نہیں ہے، اگر یہ آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے تو آپ کی شخصیت ایک انکمپلیٹ شخصیت مانی جائے گی. The topic is that احساس means feeling, realizing. دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں احساس نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں کسی کا درد نہیں ہے، کسی کو جانچنے کا آپ کے اندر ایک جذبہ نہیں ہے، اگر آپ کسی چیز کو، کسی مخلوق خدا کی کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں، نہ صرف انسانیت کو بلکہ مخلوق خدا جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، جب آپ کے سامنے وہ ہو، آپ کو سنائی دے یا آپ کو دکھائی دے، جب تک آپ اس کے بارے میں آپ کے اندر ایک جذبہ، آپ کے اندر ایک احساس، ایک شعور پیدا نہ ہو تو آپ ایک بے حس، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بے حس بھیڑیا ہوتا ہے، تو آپ اس وقت تک وہ ہیں. دیکھیے، آپ انسانیت کی اور احساس کی مثال لیں. ون آف دا گریٹ I like this example in Pakistan. Eidi Trust. Abdul Star Eidi is one of the great leader in the topic of احساس. I salute you. اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جب عبدل ستار ایدی صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا، تو وہ وفات پائے، تو وفات پانے کے بعد بھی آپ میں انسانیت کے لیے اتنا احساس اور اتنا جذبہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر دی تھی. دیکھو نا کیسا جذبہ ہے کہ مرنے سے پہلے تو جو کیا تھا اپنے خرچے پر یا لوگوں سے ڈونیشن لے کر اتنا کچھ کیا. آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ عبدل ستار ایدی کی دنیا میں 1800 سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس وقت. اور یہ دنیا میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں کسی بھی ٹرسٹ کی طرف سے چلائی جانے والی گاڑیاں ایدی ٹرسٹ کی ہیں سب سے زیادہ. 1800 گاڑیاں جس وقت کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں. تو یہ ہوتا ہے احساس، یہ ہوتا ہے جذبہ. جب تک آپ میں احساس نہیں ہے تو آپ ایک بے حس اور جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں. کیا فائدہ پھر آپ کی جو تعلیم حاصل کی، جو آپ میں شعور آیا، آپ میں کچھ جانچنے کی، پرکھنے کے آپ کو پتہ چلا، جب تک آپ میں احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا، آپ کی تعلیم، آپ کی ڈگری کچھ بھی نہیں ہے جب تک احساس نہیں ہے. احساس از اے گریٹ پارٹ آف یور لائف. احساس ہیز اے گریٹ امپورٹنس ان یور پرسنالٹی. جب تک آپ اپنے آپ میں احساس نہیں پیدا کرو گے، آپ کچھ بھی نہیں ہو. آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھ لیں. جب آپ کسی چیز کا احساس اپنے اندر محسوس کریں گے تو آپ کو ایک قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون حاصل ہوگا. انسانیت کے لیے ہو، کسی بھی مخلوق خدا، پرندوں کے لیے ہو، جانوروں کے لیے، چرند پرند جو بھی ہو، اس کے لیے آپ کی زندگی میں احساس ہونا چاہیے. تھینک یو. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے. میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا لیکچر ٹاپک ہے احساس. احساس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو اگر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہوئی ہے تو اس کا درد آپ کو محسوس ہونا. آپ اس کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر سکتے کہ کیا اس کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ میرے ساتھ اگر ہو جائے تو کیسا محسوس ہوگا. وہ درد جو ہے، وہ جو تکلیف ہے، اس کو احساس کہتے ہیں. یہ احساس اس نوجوان کو ملا جو نوجوان کپڑے بیچ رہا تھا. ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، اور پھر بعد میں اسی احساس کی بنیاد پہ جو احساس پیدا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا جاتا ہے کہ میں نے زندگی میں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. وہی انسانیت کی خدمت کا احساس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنانے میں کامیاب کرواتا ہے. وہی احساس جو مسجد کے باہر ایک نومولود بچہ پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو ناجائز سمجھ کے مارنے دوڑتے ہیں، لیکن یہ شخص اس کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور آج وہ بہت اعلیٰ مقام پہ آفیسرز کے فرائض انجام دے رہا ہے. یہ احساس
یہ احساس اس شخص کا ہے جو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ اس دنیا سے گیا. اس شخص کو دنیا آج عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتی ہے. وہ ایدھی جس نے جاتے ہوئے بھی اس انسانیت پہ احسان کیا, جس نے جاتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں اس انسانیت کے لیے ہدیہ کر دیں, جس نے جانتے ہوئے بھی یہ بتایا کہ احساس کیا ہوتا ہے, جس نے جانتے ہوئے بھی یہ ایک مسائل قائم کی, جس نے جاتے ہوئے بھی یہ بتایا کہ انسانیت اور انسانیت کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے. زندگی میں جینے کے لیے انسانیت کے اندر احساس کا ہونا ضروری ہے. اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو, اور پرایوں کو بھی اپنا کیا جا سکتا ہے اگر احساس ہو. احساس وہ دولت ہے جو کسی کو بھی آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہے. احساس وہ درد ہے جو آپ کو اگر مل گیا تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں, آپ بہت قیمتی انسان ہیں. جب احساس ہوگا تو آپ اس مقام تک پہنچو گے جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. احساس اگر پوچھنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے جا کے پوچھیں, جنہوں نے آج ہمیں یہ آزادی کی نعمت دلوائی ہے. اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنایا, اور جب وہ وسیلہ بنے تو آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں. یہ احساس ہی تھا, انسانیت کا احساس تھا, مسلم کا احساس تھا کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی جدوجہد کی, ہمارے لیے باقی رہنماؤں سے, انگریزوں سے, ہندوؤں سے, باقی تمام اقلیتوں کے ساتھ ہمارے لیے انہوں نے جدوجہد کی, ہمارے لیے لڑائی کی, اور آج الحمدللہ ہم اس آزاد ملک میں جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. تو اللہ پاک نے قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی مسلم رہنماؤں کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا. یہ وہ احساس ہی تھا جو انسانیت کے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دے کے بھیجا. وہ ہر اس مسلم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے, جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی مثال قائم کر کے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا, اپنا نمونہ سے یہ ثابت کیا کہ احساس کیا چیز ہوتی ہے. احساس وہ ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا جاتا ہے تو آپ آگے اف تک نہیں کرتے. احساس وہ ہوتا ہے جب ایک دن آپ کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا جاتا تو آپ گھر چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج آپ نے کوڑا نہیں پھینکا, خیر تو ہے. وہ پھر ان کی عیادت کرتے ہیں, عیادت کر کے گھر کی ساری صفائی کرتے ہیں. جب صفائی ہو جاتی ہے تو وہ بڑھیا آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے. یہ درد ہی تھا, یہ انسانیت کا درد ہی تھا جو ساری رات, یہ امت کا درد ہی تھا جو ساری رات آنکھوں سے آنسو چھلکتے تھے, موتیوں کی طرح پروئے جاتے تھے مصلے کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. یہ احساس ہی تھا امت کی بخشش کا, یہ احساس ہی تھا جو آج ہمیں اس مقام تک لے کے آیا ہے. احساس جس میں جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی اوپر جاتا ہے, وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوتا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. میرا نام حمزہ نجیب ہے اور میرا تعلق فیصلہ آباد سے ہے. میرا آج کا لیکچریٹ ٹاپک ہے احساس. احساس وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. جتنے بھی عظیم قومیں انہوں میں احساس کا جذبہ تھا, اس لیے وہ کامیاب ہوئیں. اور ہم نے یہ جو پیارا ملک پاکستان حاصل کیا, یہ احساس کے جذبے سے. ہمارے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال, جنہوں نے احساس پر شاعری بھی لکھی, جس کی وجہ سے مسلمان اجاگر ہوئے اور انہوں نے اپنا علیحدہ ملک حاصل کیا. اس لیے ہمیں احساس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں احساس, جب انسان میں احساس پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی راہ آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, وہ انسان کو وہ چھوٹی لگتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کو عبور کر کے کامیاب ہوتا ہے. اگر میں بات کروں ہمارے ملک کی, ہمارے ملک میں بہت سارے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان میں احساس کا جذبہ ہے, اس لیے ہم ترقی کر رہے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. اور اگر ایک شاگرد ہے, اسٹوڈنٹ ہے, جب اس میں ایک احساس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے پڑھائی کرنی ہے اور میں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے, تو ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے. اور اگر ہم بات کریں, ہمیں آگے بھی احساس کے جذبے کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے. اور جب ہمارے دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو جائے تب ہمیں اس میں زیادہ ہمدردی پیدا ہو جائے تو ہمارے جو قوم ہے اس میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیں احساس کو اجاگر کرنا ہے. وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں
کہ ہمارے جو عظیم لوگ ہیں پڑھے لکھے، ان کو چاہیے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں احساس پر لیکچر دے، اور اسٹوڈنٹ کو احساس پر زیادہ سے زیادہ لیکچر دیں جو استاد ہیں، تاکہ ہماری جو قوم ہے، وہ ہمارا جو ملک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے. اور جو بھی عالمی قوتیں ہیں، جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم میں جب احساس کا جذبہ پیدا ہو گیا، ہم ترقی کریں گے، اور جو ہمارے جو ناپاک جو عالمی قوت ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ احساس ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو کامیاب کرتا ہے، چاہے جو بھی انسان ہو. جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے احساس کی وجہ سے ترقی کی، ان میں احساس کا جذبہ تھا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ جو ملک بھی حاصل کیا یہ احساس کی وجہ سے، تو احساس بہت بڑی طاقت ہے اور جو انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتی. السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از محمد توصیف اینڈ آئی بلانگ ٹو سانگڑ سندھ. آج کا جو ہمارا لیکچر ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے احساس. احساس کیسے کہتے کسے ہیں؟ احساس نام ہی محبت کا ہے. احساس کا مطلب ہے دوسروں کا خیال کرنا. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مدد کرنا بھی احساس میں آتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی انسان کو مشکل میں وہ دیکھے اور اس کی جلد از جلد جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے، اسے اس مشکل سے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے اور اسے نکالے، تو اسے بھی ہم احساس کہتے ہیں. احساس نام ہی محبت کا ہے. جب وہ کسی غریب کی مدد کرے گا تو ان دونوں میں کافی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر وہ کسی کو مشکل میں اس کی مدد کرے گا، جو جسے ہم احساس کہتے ہیں، احساس کرے گا، اس میں آپس میں کیا ہو جائے گی، ان دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو احساس نام ہی محبت کا ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا ہے. اگر آج آپ کسی کا احساس کریں گے تو کل کوئی آپ کا احساس کرے گا. یہ گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے. تو گیو اینڈ ٹیک میں مطلب احساس اگر آپ کریں گے تو کوئی آپ کا کرے گا، اور احساس کرنا ہی بہترین ہے. اس کے علاوہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسروں کا احساس کرتا ہے، نہ کہ اپنوں کے علاوہ کسی دوسروں کا، غریب کا، چھوٹے کا، بڑے کا، سب کا، اس کی نظر میں احساس میں سب برابر ہوں، تو ایک بہت ہی بہترین انسان ہے. میں یہاں تک بھی کہوں گا اس میں ابھی بھی اس کا ایمان زندہ ہے. تو وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ احساس دوسروں کا احساس کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ احساس کرے اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ اس کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. جتنے ان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں گے، اتنا ہی اس سے بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ آج اگر وہ کوئی اور پریشانی میں اور مشکل میں ہے، وہ ان کا احساس کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، کل اسے بھی پریشانی آ سکتی ہے، تو اسے امید ہوگی کہ میرا بھی کوئی احساس کرے گا، میری بھی کوئی مدد کرے گا. تو اس وقت وہ لوگ اس کی مدد کریں گے. جب وہ لوگ اس کی مدد کریں گے، ان دونوں میں محبت پیدا ہوگی. ایک معاشرہ، اگر وہ معاشرے میں یہ عمل ہوتا ہے تو وہ معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا، ایک اچھی ابتدا کی طرف جائے گا. تو میری تو یہی رائے ہے اور میرا یہی کہنا ہے کہ ہمیں آپس میں سب کو چاہیے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ احساس کرنا چاہیے. پریشانی میں دیکھ کر ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، اور مشکل میں ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ہم احساس کرنا سیکھ سکیں. جب ہم احساس کرنا سیکھ جائیں گے، تب ہم بہت ہی بہترین انسان بن جائیں گے. شکریہ. سے بلوچ، اور میرا تعلق ہے بلوچستان کوئٹہ سے، اور میرا آج کا عنوان ہے احساس. جناب صدر، یہ جو احساس ہم اپنوں کے لیے رکھتے ہیں، یہ جو احساس ہم اپنے لیے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کوئی احساس کرتا ہمارے پر، مگر کبھی اس دنیا نے ان کشمیری یتیموں کے لیے احساس کی ہے؟ کیا اس دنیا نے ان بھائیوں کی لہو کے لیے احساس کی ہے؟ یہ 70 سالوں سے وہ لوگ آزادی کے لیے تڑپتے رہے. وہ بچہ اس تمنا میں بیٹھا رہا کہ میرے باپ کا قاتل پکڑا جائے گا، مگر افسوس کہ کسی نے سنا نہیں، کوئی احساس کرنے والا آیا نہیں، اور وہ ظالم دن پہ دن ظلم کرتا رہا اور لوگوں کو مارتا رہا. اب تو حد ہی کر دی کہ اعلان کر دیا پورے جموں کشمیر میں کہ ہم لوگ کرفیو لگا رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گا. اگر کسی نے اپنے گھر کے چوکاٹ سے قدم بڑھایا تو اس کی جسم کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیر کووں کو کھلا دیا جائے گا. اور وہ لوگ اس
तमन्ना में बैठे रहे अपने घरों में कि कोई एहसास करने वाला आएगा, मगर उस वक़्त दुनिया की कान बंद हुई कि ये चीख व पुकार सुनी नहीं किसी ने। उस वक़्त दुनिया ने अपने आंखें बंद कर दिए, ये जुल्म देखा नहीं। उस वक़्त ये चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं, इन पर एहसास करने वाला कोई नहीं, और वो बेचारे लोग आज तक इस तमन्ना में बैठे हुए हैं और खुदा से यही दुआ कर रहे हैं कि ए खुदा, किसी को भेज जो हम पर एहसास करे, और इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा एहसास करने वाला और हमें इन जालिमों से आज़ाद करेगा। ये दिन आएगा एक दिन कि एक नौजवान आएगा और एहसास करेगा इन यतीम बच्चों के लिए और इन्हें आज़ाद करेगा इन जालिमों से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसन अली खान है और मैं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट खटियावाला से बिलोंग करता हूँ। आज का जो मौजू हमने डिस्कस करना है वो है एहसास। मैं एहसास के हवाले से 3-4 बातें करूँगा। सबसे पहले ये कि हमें अपने ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्टूडेंट हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं दिन रात मेहनत करूँ और कामयाबी हासिल करूँ, और मैं दिन रात मेहनत तभी करूँगा जब मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। अगर मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो मैं मेहनत नहीं कर सकूँगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब हो सकूँगा। दूसरा ये कि हमारे माशरे में दिन ब दिन एहसास की कमी होती जा रही है, जिस तरफ हमें तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी माशरा जिस माशरे में एहसास की कमी हो वो माशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। तीसरा ये कि हमें एज अ इंसान, एज अ पर्सन, हमें दूसरे इंसान का एहसास करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान किसी मुश्किल हालत में है तो हमारी ज़िम्मेदारी है, और अगर हमारे अंदर एहसास होगा तो हम उसकी उस मुश्किल हालत में मदद करेंगे, जिसका हमें इस दुनिया में भी सिला मिलेगा और आखिरत में भी सिला मिलेगा। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान का एहसास नहीं करता, वो इंसान या अशरफुल मखलूक़ात होने का लायक नहीं है, क्योंकि एहसास ही एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े रखती है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शेरसन फ्रॉम बकर। आज का हमारा लेक्चरेट का टॉपिक है एहसास। मेरे ख्याल में एहसास की तारीफ यूँ की जा सकती है कि ये वो एक जज्बा है और ये ज़मीर की वो आवाज़ है कि जिसकी वजह से इंसान जब दुखी इंसानियत को देखता है तो वो उनकी खिदमत के लिए तड़पता है। अगर हम आजकल माशरे की बात करें तो आजकल हमारे माशरे में एहसास की बहुत कमी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखें, गरीब लोग एहसास कमतरी का शिकार होते जा रहे हैं और अमीरों के दिलों में गरीबों के लिए एहसास का जज्बा बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि अक्सर जो अमीर लोग हैं उनमें गरीबों की जो है गरीबों के लिए एहसास का जज्बा नहीं है, जिसकी वजह से आजकल गरीब लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं और वो बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम हमें एहसास का दर्स देता है। दो चीज़ें हैं जिनका अजर व सवाब सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है, और वो अल्लाह ताला को पता है कि वो कितना देगा। एक चीज़ सजदा है और दूसरी चीज़ एहसास है। ये दोनों वो चीज़ें हैं जिनके सवाब का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। इसका अजर सवाब सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि वो जितना देंगे वो अल्लाह ताला ही बखूबी जानता है। तो अगर इस्लाम के अवायद की बात की जाए तो उसमें मुख्तलिफ वाक़यात हमें मिलते हैं जिनमें एहसास का ऐसा मुज़ाहरा किया गया कि कायनात में इस तरह का एहसास उसके बाद नहीं देखा गया। एक हिजरत का वाक़या है कि जब मदीना मुनव्वरा से सहाबा कराम मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ गए तो वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने उनको अपने अपने आधे घर और आधी आधी जायदादें दे दी, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाक़ात मदीना कायम किया उस वक्त। और दूसरा एहसास उस वक्त हमें एक वाक़या नजर आता है जब एक जंग में 3 सहाबा कराम शहीद होने के करीब थे, लेकिन जब पानी पिलाने वाला आता है तो वो एक सहाबी जो है
وہ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کو پلاؤ اور پھر تیسرے کو اس طرح بھیج دیتے ہیں، لیکن جب وہ پانی پلانے والا واپس آتا ہے تو وہ تینوں شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی بنیادی ضروریات کو دبائے رکھا اور دوسروں کی بنیادی ضروریات کو اپنی بنیادی ضروریات پر ترجیح دی، تو اسی کا نام ہی احساس ہے۔ لیکن آج کل کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں احساس کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بڑی گاڑیاں خریدنے کی اور بڑے بڑے پلاٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کی محض ایک خواہش ہوتی ہے۔ لیکن غریب لوگوں جن کو بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، یہ ان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امیر لوگ ان غریبوں کی ضرورت کو اپنی محض خواہشات پر بھی ترجیح نہیں دیتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہو تو ہمیں احساس کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، تب ہی ہم صحیح طور پر مسلمان کہلائیں گے اور اپنے معاشرے کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کو دوبارہ قائم کرنے میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا میرا نام محمد فہیم ہے، میں ڈسٹرکٹ لسبیلا سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے عنوان ہے احساس ہے۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس ہر کسی کے زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ احساس سے ہی کچھ بندے سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ احساس بھائی، میں جب 7th کلاس میں تھا تو میں نے پڑھائی نہیں کری، پھر 6 میں پڑھائی کی تھی، 5 میں پڑھائی کی تھی، اور مگر 7 میں آ کے میں دوستوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ کرکٹ شام کو آ رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا، پڑھائی کو میں ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو جب مجھے ایگزام آئے تو میں ایگزام میں فیل ہو گیا۔ ایگزام میں جب فیل ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا 1 سال پورا اپنا گوا دیا ہے ادھر ادھر جانے میں، گھومنے میں، پھرنے میں۔ میں نے اپنی پڑھائی نہیں کی، اور جتنے میرے والدین نے میرے اوپر خرچہ کیا، پیسے دیے، وہ بھی میں نے گوا دیے ہیں، اور 1 سال میں نے ضائع کیا۔ اور 1 سال اتنا مجھے احساس ہوا کہ میں کیوں اتنا کرکٹ کھیل رہا ہوں، فٹ بال کیوں کھیل رہا ہوں، میری زندگی میں تو فٹ بال میں کوئی سکسیسنیس نہیں ہے، میں تعلیم کروں نا۔ اس کے بعد میں نے تعلیم کرنا شروع، اور احساس مجھے اس طرح ہوا کہ میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ مجھے ڈراپ کر کے اگلی 8 کلاس میں گئے، میں اب 7 میں گیا، تو 1 کلاس وہ مجھ سے اوپر ہو گئی، کیونکہ ان میں پہلے 5 میں تھا تو ان سے بڑھتر تھا، وہ اچھا تھا کلاس میں، مگر ان کو وہ مجھے ڈراپ کر کے 8 میں گئے، میں فیل ہو گئی۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ ابھی صرف پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کے ساتھ انجوائمنٹ بھی کرنی ہے، مگر انجوائمنٹ بھی، فٹ بال بھی صحت کے لیے اچھا ہے، مگر صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں نے بنا لیا تھا۔ سارا دن بس فٹ بال میں، صبح کو کالج سے آ کے، اسکول سے آ کے فٹ بال میں لگ جاؤ، کرکٹ میں، پھر کھیلو، شام کو آؤ گھر پہ آ کے بیٹھ جائے، رات کو سو جاؤ۔ اسی طرح مجھے احساس ہوا کہ بھئی ابھی احساس ہوا ہے کہ ابھی پڑھنا ہے۔ میں نے اسی دن سے پڑھائی شروع کی، الحمدللہ ابھی میں بہتر ہوں۔ اگر آپ کو کسی بات کا احساس ہوتا ہے تو اسی کو آپ لے کے چلو گے، اگر آپ کو کسی بات کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں، بلکہ آپ کو کتنا بھی آپ کے والدین آپ کے اوپر خرچہ کریں، اگر آپ کو ایک دن بھی پتہ چلا گیا ہے میرے والدین اتنا میرے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، 10-8 ہزار روپے ہر ماہ، ہر سال میں 10 ہزار روپے خرچہ کریں، تب آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی مجھے 8 ہزار روپے میرے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، مہینے میں 8 ہزار روپے خرچہ ہو رہا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے والدین کو اس کا پھل دوں۔ ان 8 ہزار جتنے میرے اوپر خرچہ کر رہے ہیں تو ان کا میں اپنے والدین کو پھل دوں۔ اسی دن آپ کو اگر احساس کس دن ہوا تو آپ اگلے دن سے ہی پڑھائی شروع کرنا۔ احساس کسی چیز کا بھی احساس ہونا بندے میں لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ جی اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں سر اپنے ریمارکس دیا کریں، تو میرے ریمارکس یہ ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، چاہے ڈسکشن آپ سے کروں، چاہے لیکچریٹ کروں، آپ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹ اپنی ویڈیو بنا کے سینڈ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو کاوش ہے ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو موبائل کو کائنڈلی آپ نے ہورزنٹل طریقے سے رکھنا ہے۔ ہورزنٹل کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا، دوبارہ میں بتا دوں۔ دیکھیے یہ موبائل کو میں نے ایسے پکڑا نا، جب کال سنتے تو ایسے پکڑتے ہیں، لیکن جب ویڈیو بنائیں گے تو ایسے نہیں آپ نے رکھنا موبائل کو، بلکہ موبائل کو آپ نے کائنڈلی ایسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے ہورزنٹل طریقہ، اور یہ ہوتا ہے ورٹیکل۔ یہ ورٹیکل ہے، ورٹیکل رکھ کے موبائل ویڈیو نہیں بنانی، بلکہ ویڈیو بناتے ہوئے آپ نے موبائل کو کیسے رکھنا ہے، یہ اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے ہورزنٹل طریقہ۔ تو اس طریقے سے آپ نے ویڈیو بناتے وقت موبائل کو سامنے رکھنا ہے، یا کسی کو کہنا ہے اس طریقے سے موبائل پکڑ کے آپ کی ویڈیو ریکارڈ کرے۔ نمبر 1 بات تو یہ میں نے آپ سے کرنی تھی۔ تو اور
दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि जब आप मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ सही जानदार किस्म की आवाज़ होनी चाहिए। अभी मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, ऐसे अंदाज से जानदार तरीके से आवाज़ आपने निकालनी है अपने। इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, बॉडी आपकी, तो आवाज़ आपकी बिल्कुल नहीं आ रही होती, तो ये कोई अच्छा मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आपकी आवाज़ में एक जान होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए, एक उसमें मतलब कि इतनी ऊंची हो कि अगले सुनने वाले को लुत्फ़ आए और समझ भी आए कि आप क्या कह रहे हैं। बाद स्टूडेंट उनकी सिर्फ पिक्चर आ रही होती है, आवाज़ बिल्कुल हल्की सी धीमी सी आ रही होती है, तो ये बड़ा बुरा इफेक्ट होता है, तो आप ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इसका असर पड़ता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए अपनी आवाज़ को काइंडली आपने बुलंद रखना है, जानदार रखना है और बारोब रखना है, ठीक है। इस तरह देखें आप की वीडियो अच्छी बनेगी और आपकी आवाज़ बेहतरीन होगी, आवाज़ में एक जान होगी, तो आपकी जो वीडियो है ओवरऑल आपकी बेहतरीन होगी। माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अपनी पुरानी वीडियोस देखें, पुराने लेक्चरेट सुने, पुरानी डिस्कशन सुने, उसमें और आज में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। और आपका जो जहाँ बैठते हैं आप लोग वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। सोफ़े बैठें तो ज़्यादा बेहतर है, पीछे मतलब कोई जगह ऐसी ना हो कि देखते हुए आँखों को अच्छा ना लगे, तो अच्छी सीनरी हो, और कमरे में बैठे हैं तो सोफ़े पे बैठ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ अंधेरा हो और तारीकी हो, रोशनी नहीं आ रही, तो फिर वो बुरा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब भी आप गुफ्तगू करते हैं तो काइंडली अपना नाम, अपना सिटी का नाम ज़रूर बताया करें, ताकि पता चले बाकी स्टूडेंट्स को भी, वो भी मोटिवेट होंगे और उन्हें भी पता चले अगर कोयटा का बच्चा है, लसबेला का है, तो वो सुनेंगे कोयटा और लसबेला के और खुशदार के बच्चे को, तो उनके अंदर भी एक लहर पैदा होगी, एक करने का जज्बा पैदा होगा कि हम भी करें, हम भी कोशिश करें और हम भी जिस तरह हमारे इलाके का ये बच्चा कर रहा है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये देखें, ये बच्चे जो मेरे साथ अटैच हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे और आपको ये खुद बताएंगे कि हम कामयाब हो गए इंशाल्लाह ताला। और बाकी स्टूडेंट भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, मुझे वेब मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बच्चों ने मैसेज किए थे, फिर अभी आजकल मैंने ग्रुप ऑफ किए हुए हैं और सिर्फ उसमें मैं इसके लिंक्स वगैरह सेंड करता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप जनरल नॉलेज में भी अपना इजाफा करें, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इजाफा करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और फिज़िक्स अगर आप जा रहे हैं जीडीपी के लिए फ़िज़िक्स, और इसके अलावा नेवी में जा रहे हैं तो फिज़िक्स को आपने बेहतर करना है। तो अभी मैं इंशाल्लाह कुछ लेक्चर बनाऊंगा तो आपने सुनना है ताकि आपको फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, कश्मीरी मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाए और जल्दी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, आज़ाद हो जाए। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।